13 मार्च को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ISPR का कहना है कि ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराया गया। तबाहशुदा ड्रोन के मलबे से क्वेटा में 2 बच्चे जख्मी हुए, जबकि कोहाट और रावलपिंडी में एक शख्स जख्मी हुआ। ISPR के मुताबिक हमले में अवाम में खौफ फैलाने की अफगान तालिबान की नापाक कोशिश है। अवाम और मुसल्लह अफवाज अफगानिस्तान पर काबिज कराए कि दहशतगर्द मलेशिया की हकीकत जानते हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जारी रहेगा। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी और उसकी तमाम शक्लों के खिलाफ साबित कदमी से लड़ती रहेंगी। पाकिस्तान में फितनतुल खवारिज की दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्द तंजीम के 2 ड्रोन कामयाबी से मार गिराए। वज़ारत इत्तलात ने अफगान तालिबान रजीम और भारतीय सोशल मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा, तबाही के बाद ड्रोन्स का मलबा गिरने को अफगान और भारतीय प्रोपेगेंडा सेल बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम मुतादिद दहशतगर्द तंजीमों को पनाह और मुआवनत फराहम कर रही है। अफगान वज़ारत दिफा और रजीम के दीगर अकाउंट्स झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बदनाम हैं। हाल ही में इन अकाउंट्स ने पाकिस्तान का तैयारा मार गिराने का बेबुनियाद दावा किया। अफगान रजीम अकाउंट्स ने पायलटों को गिरफ्तार करने के भी बेबुनियाद दावे किए थे। अफगान तालिबान रजीम ने उनके अकाउंट्स ने बाद में शर्मिंदगी के साथ ये दावे हज़फ किए। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के जवाब में पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज की 12 और 13 मार्च की दरमियानी शब कार्रवाई में अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाक अफवाज ने कार्रवाई में फौजी तंसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया। हमलों में पाक अफवाज ने काबुल में 313 खोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। पंधार में तरावो दहशतगर्द कैंप्स को भी निशाना बनाया गया। फजाई कार्रवाइयों में एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट, मुल्हिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया। एक और फजाई हमले में सूबा पख्तिया में शेर नाव दहशतगर्द कैंप को भी निशाना बनाया गया। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शिमाली वज़ीरिस्तान के करीब सदख गाँव में दहशतगर्दों की कोशिश को नाकाम बनाया गया। CTD बन्नू रीजन का शागई लकी मलवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दीगर फरार। CTD के मुताबिक जवाबी कार्रवाई तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। हलाक दहशतगर्दों का शनाख्त का अमल जारी है। दहशतगर्दों से 4 क्लाशनकोफ, 2 पिस्तौल, 8 दस्ती बम और IED बरामद हुए। जुम्मे को लकी मलवत धमाके में शहीद 7 अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि B-2 बमबार तैयारे ईरान पर हमले के लिए रवाना कर दिए हैं। मकसद ईरानी खतरे का खात्मा और ईरान को दोबारा अपने पांव पर खड़ा होने से रोकना है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 5000 मजीद अमरीकी फौजी मशरिक़ वस्ता में तैनात किए जा रहे हैं। अमरीकी सदर ने ईरान की अफजूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की पुतिन की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर की पेशकश ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले रोकने की डील का हिस्सा थी। रूसी सदर पुतिन ने पेशकश रवां हफ्ते ट्रंप के साथ फोन कॉल में दी थी। ईरान का बहरीन में अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी साख्त लॉन्चर ने बहरीन से ईरान की तरफ मिसाइल दागे। अमरीका और इसराइल के ईरान की दलगम तेहरान पर नए हमले। जनूबी लेबनान में सेहत मरकज पर इसराइली हमले में 12 अफराद जाँ बहक। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बेस पर हमला। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले में 5 अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुँचा। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर ईरान के मिसाइल हमले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तल अबीब में 20 धमाके सुने गए। मुतादिद मकामात पर आग लग गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हरमोज बंद की गई तो ईरान की तेल तंसीबात पर हमलों से गुरेज नहीं करेंगे। बोले, अमरीकी फौज ने ईरान के खर्ज जजीरे पर हमले किए हैं मगर तेल तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। आबनाए हरमोज में
امریکی نیوی کے ذریعے جلد بحری جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ یہ بھی کہا کہ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکی افواج آنے والے دنوں میں ایران پر حملے تیز کرنے جا رہی ہیں۔ تیسرے ہفتے میں جنگ بڑھے گی، ایران پر سخت حملے کیے جائیں گے۔ لگتا ہے کہ روسی صدر پوتن ایران کی تھوڑی بہت مدد کر رہے ہیں۔ روسی صدر ایران کی مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو یوکرین کا مددگار سمجھتے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے تیل اور توانائی انفراسٹرکچر پر حملہ کیا گیا تو جواب میں امریکہ سے تعاون کرنے والی خطے کی توانائی کمپنیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ گزشتہ روز ایران نے کہا تھا کہ امریکہ کا KC-135 ریفیولنگ طیارہ تباہ کر دیا۔ امریکہ نے عراق میں اپنے ریفیولنگ طیارے کے گرنے کی تصدیق کر دی۔ تمام 6 امریکی فوجی اہلکار ہلاک۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی تصدیق۔ ایران کے مطابق یہ طیارہ عراق کی مزاحمتی فورسز نے گرایا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ طیارہ جارحیت فرینڈلی فائر کی وجہ سے نہیں گرا۔ ایران کی جانب سے امریکہ کے طیارہ بردار جہاز ابراہیم لنکن کو مزید میزائل حملوں سے شدید نقصان پہنچانے کا بھی دعویٰ۔ ایران کے سیکریٹری نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی نے کہا کہ امریکہ نے مشتبہ خامنائی سے متعلق معلومات کے لیے $1 کروڑ انعام رکھا ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے دعویٰ کیا ہے کہ نئے ایرانی سپریم لیڈر امریکی کارروائی میں زخمی ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ مشتبہ خامنئی کا چہرہ متاثر ہوا ہے اور وہ منظر عام پر نہیں آئے۔ ادھر ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ مشتبہ خامنئی معمولی زخمی ضرور ہوئے ہیں لیکن وہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تہران اور مشہد سمیت ایران بھر میں یوم القدس پر ریلیاں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، وزیر خارجہ عباس عراقچی، ایرانی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی اور ایرانی پولیس عدلیہ کے سربراہوں سمیت دیگر اہم شخصیات اور ایرانی شہریوں نے بڑی تعداد میں القدس ریلیوں میں شرکت کی۔ تہران میں انقلاب اسکوائر پر القدس ریلی میں دھماکہ ہوا۔ بے خوف شہری نعرہ تکبیر بلند کرتے رہے، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتے رہے، قومی پرچم لہراتے رہے۔ عباس عراقچی نے کہا دشمن کو ایران کی طاقت پہچاننے پر مجبور کر دیں گے۔ علی لاریجانی بولے امریکی صدر نہیں سمجھ سکتے کہ ایرانی قوم مضبوط، آگاہ اور پرعزم ہے۔ القدس ریلی پر حملہ اسرائیل کی کمزوری اور کنفیوژن کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے پہلے امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے ایرانی رہنماؤں کے زیر زمین جانے کا دعویٰ کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہونے کے باوجود ملک میں پیٹرول ڈیزل مہنگا نہ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کو $50 فی لیٹر اور ڈیزل کو $75 فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز وزیر اعظم کے سامنے رکھی گئی، جسے وزیر اعظم نے مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ وعدے کے مطابق جس قدر ہو سکا ان مشکل حالات میں عوام تک ریلیف پہنچائیں گے۔ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی معیشت اس وقت دباؤ میں ہے۔ عالمی معیشت پر دباؤ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر بھی گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ مشکل حالات میں غریب آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے اشرافیہ اور حکومت سے شروعات کرنے کا عزم۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے گفتگو ہوئی اور اسی سلسلے میں سعودی عرب گئے۔ امید ہے کہ سعودی عرب اور ایرانی صدر سے بات کے بعد معاملات بہتر ہوں۔ سعودی عرب کی اچھی پالیسی ہے کہ خود ریئیکٹ نہیں کر رہے۔ سعودی عرب خود ریئیکٹ نہیں کر رہا تو دوسرے سے ایسی خواہش کا اظہار کیوں کرے گا؟ سعودی عرب کے ساتھ ہم دفاعی معاہدے میں ہیں اور ہم اس کے پابند ہیں۔ پروگرام نیا پاکستان میں کہا افغانستان پر نہ قبضہ کرنا نہ ان کو نقصان چاہتے ہیں، ہم تو اپنا نقصان ہونے سے روکنا چاہتے ہیں۔ روسی تیل پر پابندیوں میں نرمی پر یورپی رہنماؤں کی امریکہ پر تنقید۔ کہا اس اقدام سے روس کو جنگ کے لیے مزید مالی وسائل مل سکتے ہیں۔ روس پر دباؤ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ فرانس اور یوکرینی صدر کی بھی امریکی فیصلے کی مخالفت۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ امریکی فیصلہ غلط ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکہ نے کئی ماہ تک بھارت کو روس سے تیل نہ خریدنے پر مجبور کیا، مگر 2 ہفتوں کی جنگ کے بعد امریکہ دنیا سے روسی تیل کی بھیک مانگ رہا ہے۔ یورپ کو خام خیالی تھی کہ اسے روس کے خلاف امریکی حمایت مل جائے گی، یہ افسوسناک ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے روسی تیل کی مانگ بڑھ گئی۔ روس دنیا کو یومیہ $15 کروڑ کا تیل بیچنے لگا۔ امریکہ نے جنگی صورتحال اور آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی قیمتوں پر پڑنے والا دباؤ کنٹرول کرنے کے لیے روسی تیل کی فروخت پر عائد پابندی عارضی طور پر اٹھا لی ہے۔ امریکی جریدے فائنینشل ٹائمز نے لکھا ہے کہ روس نے حالیہ دنوں میں جو تیل صرف چین اور بھارت کو بیچا ہے اس پر صرف ٹیکس کی مد میں $2 ارب کمائے ہیں۔ فرانس اور اٹلی نے اپنے بحری جہاز آبنائے ہرمز سے بحفاظت گزارنے کے لیے ایرانی حکومت سے رابطہ کر لیا ہے۔ اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق فرانس سمیت یورپی ملک ایرانی حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں تاکہ ان کے بحری جہاز آبنائے ہرمز سے بحفاظت گزرنے کی ضمانت دی جا سکے۔ خبروں کے مطابق یورپی ممالک جنگ کو مزید پھیلائے بغیر توانائی کی سپلائی بحال کرنا چاہتے ہیں۔ فی الحال اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ ایران سے مذاکرات آگے بڑھیں گے یا ایران بحری جہازوں کے گزرنے کے مسئلے پر بات کرنے پر آمادہ ہوگا۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ برطانیہ آبنائے ہرمز سے اپنے بحری جہازوں کو گزارنے کے لیے ایران سے براہ راست بات نہیں کر رہا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کی علاقائی سلامتی اور استحکام پر اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں نے علاقائی عالمی سلامتی خطرے میں ڈالنے والے اقدامات روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ خیبر کے علاقے اشخیل میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید۔ ڈی پی او کے مطابق پولیس اہلکار تراویح پڑھنے کے بعد مسجد سے گھر جا رہا تھا۔ شمالی وزیرستان روڈ پر پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، 1 پولیس اہلکار زخمی، پولیس کی جوابی فائرنگ، 1 دہشت گرد مارا گیا۔ پشاور کے تھانہ متنی پر فتنۃ الخوارج کا حملہ ناکام، جانی نقصان نہیں ہوا، حملہ آور فرار۔ نہال ہاشمی نے گورنر سندھ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس ان ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے نہال ہاشمی سے گورنر کے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب سے قابل نامزد گورنر نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات کی، مزار قائد پر حاضری دی۔ میڈیا سے گفتگو میں گورنر نے کہا کہ ہم شرارت کی سیاست نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت لیپ ٹاپ اسکیم کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ حکومت نے کامران ٹیسوری کی تبدیلی سے ایم کیو ایم کو نومبر 2025 میں ہی آگاہ کر دیا تھا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق گورنر کی تبدیلی کے لیے اسلام آباد میں 11 مارچ کو ایک اجلاس ہوا۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو مدعو کیا گیا لیکن وہ کراچی میں تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس نے ڈاکٹر خالد مقبول اور گورنر ٹیسوری کو تبدیلی کے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ ایم کیو ایم ذرائع نے اجلاس میں ڈاکٹر خالد مقبول کو اجلاس میں بلانے کی تردید اتنا شدید جھٹکا آیا زلزلے کا کہ پورا گھر ہل گیا ہمارا نا۔ میں کورنگی 4 کا رہائش ہوں، ایریا 35B کے کا۔ 1:28 پہ کراچی کے علاقوں لاندھی، خرم آباد، ملیر اور کورنگی میں زلزلے کے جھٹکے علاقوں مکین خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4، گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کراچی کے جنوب میں 100 کلومیٹر دور تھا۔ کراچی کے ڈیفنس فیز 7 خیابان سعدی کے قریب مقابلہ، 1 ڈاکو ہلاک، 2 پولیس اہلکار زخمی، حالت تشویشناک، 1 راہگیر بھی زخمی، 3 ڈاکو فرار ہوئے۔ وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس، ایس ایس پی ساؤتھ سے رپورٹ طلب۔ کراچی کے جوہر موڑ کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون اور مرد زخمی۔ ڈمپر کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکلوں اور 2 کاروں کو نقصان پہنچا۔ ڈمپر ڈرائیور گرفتار، شارع فیصل تھانے منتقل۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کا ملکی صورتحال پر پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ لاہور میں کہا کہ ہم نے پاکستان اور اس کے مستقبل کا سوچنا ہے، امت اسلامیہ کو سر جوڑ کر بیٹھنا اور مستقبل طے کرنا ہے۔ پاکستان سے مشرق وسطی فلائٹ آپریشن میں مزید بہتری، مگر آج بھی 40 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔
मशरक़ी वस्ती ममालिक के लिए आज मुल्क भर से 235 परवाजें रवाना होने का इम्कान। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट की 80% परवाजें बहाल हो चुकी, जबकि पाकिस्तान से मस्कत सऊदी अरब का फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल फ़आल और नॉर्मल है। FBI ने पुरतशद्दुद जराइम में मुलव्विस 10 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयाँ मैसाचुसेट्स, केंटकी, मिज़ोरी और ओहायो में की गईं। मुलजिमान पर मुसल्लह डकैतियों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम। कार्रवाइयाँ इसलिए की गई थीं ताकि स्टोर क्लर्क ये दावा कर सकें कि वो पुरतशद्दुद जराइम का निशाना बने हैं और उसकी बुनियाद पर वो इमिग्रेशन फ़वाइद हासिल कर सकें। अमरीकी रियासत मिशिगन में यहूदी इबादत गाह से गाड़ी टकराने का वाक़या। FBI का कहना है कि हमलावर ने सर में गोली मारकर खुद को हलाक कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इबादत गाह से गाड़ी टकराने वाले शख्स ने वाक़े से काबिल सोशल मीडिया पर अपने उन बच्चों की तस्वीरें पोस्ट की थीं जो लेबनान पर हालिया इसराइली हमले में शहीद हुए थे। अमेरिका इसराइल के हमलों में 1348 ईरानी शहीद और 17,000 से ज़ायद जख्मी। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हमलों से इसराइल में 15 अफराद हलाक और 2,975 जख्मी हुए। ईरानी हमलों में 15 अमरीकी हलाक और 140 जख्मी हुए। UAE पर हमलों में 6 अफराद हलाक और 141 जख्मी हुए। कुवैत में हमलों से 6 अफराद जाँ बहक और 101 जख्मी। सऊदी अरब पर हमलों में 2 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हुए। बहरीन पर हमलों में 2 अफराद जाँ बहक और 59 जख्मी हुए। शाम में 4, ओमान में 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। कतर में 16 और उर्दन पर हमलों में 14 अफराद जख्मी। इराक पर हमलों में 22 अफराद हलाक और 30 जख्मी। लबनान पर इसराइली हमलों में 717 अफराद जाँ बहक, 1793 जख्मी हुए। हालिया कशीदगी में 1 फ्रांसीसी हलाक और 6 जख्मी। डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स वॉच वाशिंगटन सारा यागर ने कहा है कि अमेरिकी फौज की जानिब से ईरान के स्कूल पर हमले की तहकीकात के नताइज जाहिर करते हैं कि जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई। अगर हमला करने वालों ने जानबूझकर बच्चों से भरे स्कूल को निशाना न भी बनाया हो तो इसे गलती करार देकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिकी फौज पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए तमाम मुमकिना एहतियाती तदाबीर इख्तियार करती, जो कि इस मामले में नहीं की गई। डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स वॉच ने मजीद कहा कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ईरान के शहर मिनाब में लड़कियों के स्कूल पर मिसाइल हमला मुमकिन तौर पर अमरीकी फौज की जानिब से हुआ। तनाज़ात के दौरान शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए अमरीकी फौज में इस्लाहात और जवाबदेही की जरूरत है। मुत्तहिदा अरब अमारात से इसराइलियों का इनखला मुकम्मल। मुत्तहिदा अरब अमारात से 2 फ्लाइट्स पर 600 इसराइलियों को तल अवीव पहुंचाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक अरब अमारात से तल अवीव खुसूसी फ्लाइट्स मुकम्मल तौर पर मुफ्त कराई गईं। तमाम खर्चा अमाराती हुकूमत ने उठाया है। इटली ने इराकी शहर इरबिल में नेटो बेस पर हमले की तस्दीक कर दी। इतालवी वज़ीर दिफा ने कहा कि इतालवी फौजी महफूज मकाम पर थे, जानी नुकसान नहीं हुआ। इराक से इतालवी फौजियों की मुंतकिली का अमल जारी है। 102 अहलकार इटली वापस पहुंच गए। 40 अहलकार उर्दन मुंतकिल हो चुके। बाकी अहलकारों को ज़मीनी रास्ते से तुर्की के जरिए निकालने का मनसूबा है। फौजियों की मुंतकिली आर्जी इक़दाम है, मुकम्मल इनखला नहीं। मुत्तहिदा अरब इमारात में सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मालूमात फैलाने पर 45 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने खबरदार किया है कि गैर मुसद्दक़ा मालूमात से अफवाहें फैलाने से गुरेज करें। आवाम को सिर्फ सरकारी ज़राए से मालूमात लेने की हिदायत की गई है। जर्मन चांसलर की ईरान के खिलाफ जंग पर अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद। कहा, ट्रंप के पास खलीज फारिस में जंग खत्म करने की वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। ईरान जंग ने जर्मनी की तवानाई की कीमतों पर शदीद असर डाला है। हरमैन शरीफैन में रमज़ानुल मुबारक की 25वीं शब तकरीबन 20 लाख ज़ायरीन ने नमाज तरावीह अदा की। ज़ायरीन के लिए इजाफी अमला तैनात। मस्जिद नबवी, मस्जिद क़ुबा और मस्जिद क़िबलतैन में भी लाखों अफराद ने इबादत की।
عالمی سطح پر صنفی مساوات سے جڑے رجحان میں بہتری، 44 ممالک کے 66% شہری کام کی جگہ پر مرد اور خواتین کو برابری کے حقوق ملنے کے قائل، 57% نے سیاست جبکہ 71% نے گھر میں صنفی مساوات ہونے کا بتایا۔ گیلپ کی نئی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سروے میں کام کی جگہ پر برابری ہونے کا 59% کہتے تھے، سیاسی میدان میں 51%، جبکہ گھر میں 68% مرد اور خواتین کے درمیان مساوات ہونے کے قائل تھے، لیکن صنفی مساوات پر مرد اور خواتین کی رائے میں فرق واضح۔ کام کی جگہ پر برابری کے حقوق ہونے کا 71% مرد جبکہ 61% خواتین نے کہا۔ سیاسی میدان میں برابری کو 63% مرد جبکہ 52 خواتین نے تسلیم کیا، جبکہ گھر پر صنفی مساوات ہونے کا مردوں کی جانب سے 75% تو خواتین کی جانب سے 68%۔ ماں صداقت کی آل راؤنڈ کارکردگی، بیٹنگ میں صرف 40 گیندوں پر 5 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 75 رنز بنائے۔ بالنگ میں بنگلہ دیش کے 3 بیٹرز کو پویلین بھیجا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو دوسرے ون ڈے میں ڈک ورتھ لوئس میتھڈ پر 128 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 274 رنز بنائے۔ بارش کے باعث بنگلہ دیش نے 3 وکٹ پر 27 رنز بنائے تھے کہ بارش کے باعث میچ روک دیا گیا، جس کے بعد بنگلہ دیش کو 32 اوورز میں 343 رنز کا ہدف ملا، لیکن پوری ٹیم 114 رن بنا کر آؤٹ ہوئی۔ ماں صداقت میچ کے بہترین کھلاڑی قرار دیے گئے۔ تینوں میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہوئی۔ سیریز کا فیصلہ کن ون ڈے اتوار کو کھیلا جائے گا۔ سیریز کے میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ دوسرے ون ڈے میں سلمان علی آغا کا متنازع رن آؤٹ، بنگلہ دیشی کپتان مہدی حسن میراز اسپورٹس مین اسپرٹ بھول گئے۔ مہدی حسن کی گیند پر محمد رضوان نے سامنے شاٹ کھیلا، گیند بولر کے پاؤں سے ٹکرائی۔ سلمان علی آغا نے کریز سے باہر رہتے ہوئے گیند مہدی حسن کو دینے کی کوشش کی، مہدی حسن نے سلمان سے پہلے گیند اٹھائی، وکٹوں پر دے ماری، امپائر نے رن آؤٹ دے دیا۔ پویلین لوٹتے ہوئے سلمان علی آغا کا شدید غصے کا اظہار۔ ویسٹ انڈیز کے سابق لیجنڈری فاسٹ بالر کورٹنی والش پی ایس ایل کا حصہ بن گئے۔ کورٹنی والش راولپنڈی کی ٹیم کے بالنگ کوچ ہوں گے۔ اور تھرپارکر میں لوک فنکارہ مائی فاطمہ 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ اہل خانہ کے مطابق مائی فاطمہ جگر اور گردوں کے عارضے میں مبتلا تھیں۔ مائی فاطمہ نے سندھی، مارواڑی اور سرائکی زبانوں میں اپنا فن پیش کیا۔